کھولنا شریف، حضور وارث علوم مہر علی۔ حاضرین گرامی، ابھی نماز اثر سے پہلے محفل سماعت کا انداز آپ حضرات دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بھی بڑی بڑی قوالی سنی ہوگی، بڑے بڑے خانقاہی ماحول دیکھے ہوں گے، بڑے اچھے اچھے سوال سنے ہوں گے، لیکن آج کا رنگ، آج کی یہ کیفیت، آج کی یہ محفل سماعت اور آج کا یہ رنگ اور ذوق یہ بتا رہا تھا کہ آج مجلس میں عجب کیف و بہار آئی ہے، آج مجلس میں عجب کیف و بہار آئی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے طیبہ سے بہار آئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے طیبہ سے بہار آئی ہے۔ اللہ اکبر، میں کبھی کبھی حیران ہوا کرتا تھا کہ وہ کیسے لوگ تھے جو حضور معین الدین اجمیری کی محفل میں بیٹھ کر قوالی سنتے تھے، لیکن آج یہ رنگ دیکھ کر میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس اجمیری کی موجودگی میں سنا کرتے تھے، ہم اپنے اجمیری کی موجودگی میں سن رہے ہیں۔ ارے تم نے نگاہوں کے تیر دیکھے نہیں، تم نے نگاہوں کا رنگ دیکھا نہیں، کسی رنگ والے کی محفل میں آ، کسی درد والے کی محفل میں آ، کسی علم والے کی محفل میں آ، نہ کسی مستی والے کی محفل میں آ۔ اللہ اکبر، اور یہ باتیں محض باتیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے قرآن کی پاور موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے حبیب معلم کتاب ہے، حضور کتاب کے معلم ہیں، صحابہ کتاب کے متعلمین ہیں، حضور کتاب پڑھانے والے، صحابہ کتاب پڑھنے والے۔ پر کیا ہی مزے کی بات ہے، نہ کتاب حضور کے سامنے، نہ کتاب صحابہ کے سامنے ہے، نہ صحابہ نے کتاب میں دیکھ کر پڑھا ہے، نہ صحابہ نے کتاب میں دیکھ کر علم حاصل کیا، نہ رسول اللہ نے کتاب میں دیکھ کر پڑھایا۔ ماننا پڑے گا صحابہ نے جتنا علم پڑھا ہے کتاب تو دیکھ کر نہیں، رخ یار کو دیکھ کر پڑھا ہے، رخ یار کو دیکھ رہے ہیں، علم کے سمندر حاصل کر رہے ہیں۔ دھوریا شریف والو نصیب والے ہو، آج تم بھی رخ یار کی زیارت کر رہے ہو، رخ یار کی زیارت بھی کرتے جاؤ اور عشق و محبت کے موتی بھی حاصل کرتے جاؤ، اس لیے کہ رندوں کے لیے مے خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے مے خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، اور دل بھر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے، دل بھر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ آؤ حضور نصیر ملت کے چہرے کی تلاوت کرو، ہم اس چہرے کی تلاوت کرتے ہیں جس چہرے کا تعلق کسی چہرے سے ہو، جو چہرہ کسی چہرے والے سے فیض یاب ہو، اور اگر فیض یاب نہ ہو تو ایسے رنگ بنا ہی نہیں کرتے، یہ کیفیتیں پیدا ہی نہیں ہوا کرتی۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت حضور نصیر ملت کو عمر دراز عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، اور جس طرف جاتے جائیں رسول اللہ کی امت کے دلوں کو جگمگاتے رہے۔ الحمدللہ آپ نے یہاں پر رنگ دیکھا، ہم نے حضور نصیر ملت کے فیوز و برکات کا رنگ امریکہ میں دیکھا، ناروے میں دیکھا، ڈنمارک میں دیکھا، اور برطانیہ میں ایک رنگ کی ایک جھلک بتاتا ہوں۔ حضور نصیر ملت کی خدمت عالیہ میں ایک سکھ کو لے کر آیا جو فقط عام سکھ نہیں تھا بلکہ سکھ مذہب کا وہ پریسٹ تھا، ان کا وہ عالم تھا، لیکن جب حضور نصیر ملت کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا ایک وقت کے اجمیری مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ حضور نصیر ملت نے فرمایا نہ پیچھے ہٹ جا، ہمارے مذہب میں اللہ کے سوا سجدے کی اجازت نہیں۔ کہنے لگا حضور اس لیے تو میں اجازت لے رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا، پھر میرے لیے بھی سجدہ منع ہو جائے گا، اب مجھ پر شریعت نہیں، مجھے رج کر سجدہ کر لینے دو۔ کیا سمجھو تم حضور نصیر ملت کی نگاہوں کو؟ یہ ویسے ہی نہیں، یہ ویسے ہی نہیں ہے، کچھ تو ہے ساقی تیرے مے خانے میں، کچھ تو ہے ساقی تیرے میں، بلکہ کچھ تو نہیں سب کچھ ہے ساقی تیرے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور نصیر ملت، وارث علوم مہر علی، آستانہ عالیہ
نواز شریف. اب دل کو تھام کر بیٹھے, نظروں کو جما کر بیٹھے, سکون اور محبت کو جما کر بیٹھے, زیارت بھی کریں اور میرے غریب نواز کی فیوز و برکات بھی سنیں. تھوڑا اسٹینڈ نال تھوڑا ایسا پکھیاں تلے بچ آواز بھی نہیں میں گلا بھی خراب کر سکتا تھلے کر کے چکو بہتر ہے ایسے دور ہی رکھو. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على دروشی بابا دے بلند اللهم صل على محمد وعلى سامعین محترم، علماء گرامی قدر، یہاں کچھ چہرے اہل علم بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، اور پھر ہمارے ساتھ بھی اسٹیج پر بھی علماء بیٹھے ہیں. محفل بظاہر اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ آج جس انداز سے کلام پیش کیا گیا
اور جس ذوق اور کیفیت سے آپ لوگوں نے سماعت کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا، جن ہستیوں کا ذکر تھا، ان لوگوں کی روحانیت کے اثرات بھی یہاں ضرور موجود تھے۔ میں نے تو امتیاز شاہ صاحب سے یہ کہا کہ آج محفل سماع پر ہی اکتفا کیا جائے، مگر ان کا اور بعض احباب کا اصرار تھا کہ آپ یہ حضرات دور دراز سے تشریف بھی لائے ہیں اور دو چار باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے، اصل چیز تو قرآن و سنت کی تبلیغ ہے، تو یہ کچھ ذوق کا سامان بھی کیا گیا تاکہ جو لوگ براہ راست اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ اس طرح معزوز ہو سکیں۔ بہرحال کوشش میری یہی ہے کہ اس پیغام کو پہنچایا جائے اور پورے ذوق سے، اور پہنچایا بھی جائے اور پھر ذوق والے اس کو بکمال ذوق سماعت بھی فرمائیں۔ مختصر پیش کروں گا، ارادہ تو یہی ہے، آگے آپ کا ذوق اور اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، ایک ہوتا ہے آیت، اس کی جمع آیات ہوتی ہے، قرآنی آیات۔ میری طرف متوجہ ہوں، سب لوگ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ مرزا بیدل نے کہا تھا کہ جہانے نظر پر رخت دوختست، ایک جہان نے تیرے چہرے پر نظر جمائی ہوئی ہے، باغ میں دنیا تجھے دیکھنے آتی ہے، تو اے گل بسوئے کے روح کردئی، اے پھول تو نے کس طرف چہرہ کیا ہوا ہے، تو کسے دیکھ رہا ہے؟ باغ میں لوگ پھولوں کو دیکھنے جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے پھول اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے پھولوں کو چہرے بنائے ہیں، جس نے پھول کو پھول بنایا ہے اور پھول کو کانٹوں میں رکھ کر پھول کی حیثیت دی ہے۔ جی، تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا، چونکہ یہ قبلہ رخ ہیں آپ، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں۔ پھول نے تو رخ ادھر کیا ہوا تھا نا اوپر، اور آپ کا قبلہ رخ ہے، آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ شاید اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے مجھے یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عرض کیا کہ ومن آیات ہی، ایک آیت ہے قرآنی، ایک آیت ہے جس کو کہتے ہیں نشانی، ایک آیت ہوتی ہے آیت قرآنی، ایک آیت کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نشانی۔ اللہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے ومن آیات ہی،
کائنات کی اس وسیع و عریض پھیلی ہوئی نشانیوں میں سے اگر آپ میری ان نشانیوں کو گننا بیٹھ جائیں، آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ گن نہیں سکیں گے. آپ کی عمریں صرف ہو جائیں گی، زندگیاں تمام ہو جائیں گی، لیکن میری نشانیوں کو، میرے جلووں کو، میرے اس پھیلائے ہوئے تماشے کو ہے جی اور میری اس جلوہ گری کو تم سمیٹ نہیں سکتے کہ ایک ایک ذرے میں میں نے کتنے آفتاب سجا دیے ہیں. فرمایا کہ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. بھائی ہوائیں تو ہم نے سنی ہیں، یہ خوشخبری والے ہوائیں کون سی ہیں؟ یہاں آج حضرت پیران پیر کا ذکر ہوا، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب نیازمند ہیں حضرت پیران پیر کے. یہ گجرات سے ہمارے غلام غوث صاحب بیٹھے ہیں. باؤ جی بہت مہربانی فرماتے، پرانے لوگ ہیں، بہت پرانے. مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو نئی نئی غزل میں نے کہی تھی تو یہ چادر پر آئے اور اس پر غوث پاک کے اور اس پر تو میں نے رشید فریدی وغیرہ گا رہے تھے تو میری غزل گا رہے تھے، باؤ جی بھی تھے. تو میں نے کہا اس میں غزل تھی تو یہ رو رہے تھے. اس دن سے میری ان سے سنگت ہو گئی. مقطع تھا، یہ رو رہے اور یہ مجھے لپٹ گئے آ کر یہ میرا مقطع سن کر. نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا. 35-40 سال. نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا، یہ کس غریب کی میت اٹھائی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مقطع تھا. بس دنیا رو رہی تھی اور یہ بھی اس میں اس دن سے. اور ہمارے ایک مخلص محبت والے حضرت غوث پاک کے خاص چودھری اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ. یہ بھی حضرت غوث پاک کے پکے غلاموں میں سے ہیں، پکے غلاموں میں سے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں نا ویسے نام کے، تو پکے جو غلام ہیں ان میں ہیں یہ. تو آج اس غوث پاک کے غلاموں کے جھمگٹے میں اور پھر ہمارے مقتدر صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کی بھی حضرت غوث پاک سے خصوصی نسبت ہے. اور یہی حوالہ ہے کہ یہ بھی الوی صاحب میں کس کس کا نام لوں، لیکن بطور خاص کچھ نام لیے جاتے ہیں. اللہ نے بھی سارے نبیوں کا نام تو نہیں لیا نا، 15-20 نبیوں کا نام لیا قرآن میں. اب سارے کہیں گے ہمارا کیوں نہیں نام لیا؟ بس اللہ کے علم میں ہیں. اب جو ان کے کھاتے میں ہیں وہ سب اللہ کے کھاتے میں ہیں، لیکن چند جو برگزیدہ تھے ان کو میں نے ذکر کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ومن آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری کا باعث بناتا ہے، ہواؤں میں خوشخبری کا رنگ بھر دیتا ہے، خوشبو بھر دیتا ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اپنے اس لیے ہوائیں چلاتا ہے. یہ لام تعلیل ہے، علت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہوائیں کیوں چلاتا ہے. اس لیے وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ اپنی رحمت تمہیں چکھائے. رحمت چکھائے. یہ کیا ہے؟ پھل ہے، پیداوار ہے، یہ سب غلے ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب ہواؤں کے مرہون منت ہیں. موسموں کے، ہوائیں موسم بدلاتی ہیں، بادل لاتی ہیں، بادلوں کو جماتی ہیں، بادلوں کو برساتی ہیں اور پھر ان کو لے جاتی ہیں. 4 ہواؤں کی قسمیں ہیں.
ہواؤں کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہوا جو چلتی ہے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، بادلوں کو جمع کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے ریاح کی تشریح میں کہ دوسری ہوا ان کو جمع کر کے بالکل آمادہ کرتی ہے برسانے پر. ایک ہوا کی موجودگی میں وہ برستے ہیں کہ اس لاکھوں اور کروڑوں من پانی کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مخصوص قدرت کے تحت ایک ایک قطرے کی صورت میں تبدیل فرماتا ہے. اس کے بعد وہی ہوائیں اس کو پھیلا دیتی ہیں، مطلع صاف کر دیتی ہیں. تو مختلف ہوائیں ہیں. سرسر بھی ہے جس کو آندھی کہتے ہیں، یہ بھی ہوا کا ایک رخ ہے، اس کو سرسر کہتے ہیں. ریاح اللہ نے ریح کی جمع ہے ریاح. ریح میں نے ہوا، ریاح میں نے ہوائیں. بھئی ہوا تو ایک ہوتی ہے، ہوائیں کیوں اللہ نے کہا؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ ہوا تو ایک ہوتی ہے، اللہ نے ہوائیں کیوں کہا؟ کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے. مطلب ہے کہ ہوا ہونے میں تو ایک ہے کہ ساری ہوائیں نظر نہیں آتی. نہ آندھی نظر آتی ہے، نہ نسیم نظر آتی ہے، نہ شمیم نظر آتی ہے، نہ صبا نظر آتی ہے، نہ سرسر نظر آتی ہے. جتنی ہواؤں کی قسمیں نظر نہیں آتی. نظر نہ آنے میں سب ہوائیں برابر ہیں. جملہ اٹھائیں. نظر نہ آنے میں ساری ہوائیں برابر ہیں، لیکن مبشرات کی کئی قسمیں ہیں. ایک بشارت دیتی ہے کس کی؟ کہ غلہ ہوگا، پھل دوں گا، گندم دوں گا، برساؤں گا، یہ کروں گا، وہ عطا کروں گا. ایک ہوتا ہے کہ مبشرات، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے صبح باغ میں، نماز صبح کے بعد باغ میں بیٹھے تو ہوا چلتی ہے. ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ساتھ پھولوں کی خوشبو کو لے کر چلتی ہے، اس کو شمیم کہتے ہیں. شمن کا معنی ہے سونگنا، شما یا شمو کا معنی ہے سونگنا. شمیم جس کی خوشبو ناک محسوس کرے سونگے، شمیم ہے جی. تو نسیم، شمیم اور صبا. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. اس لیے ہوائیں چلاتا ہوں کہ تاکہ ہوا میرے حکم سے چلے اور ہوا کے حکم سے کشتیوں کے بادبانوں کے رخ مڑیں. ہے جی. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم سے کشتیاں چلیں. اب آپ کہیں اللہ نے کشتی کا ذکر فرمایا، آج تو جہاز ہے. بھائی وہ تو کشتیوں کے وہ کشتیاں تو پانی پر ہوتی ہیں، تو بادبان جو ہیں وہ اوپر سے ان کے رخ مڑ جاتے ہیں تو کشتی نیچے سے مڑ جاتی ہے. ہوا براہ راست کشتی کو متاثر نہیں کرتی، بادبان کے حوالے سے یہ چلتا ہے سلسلہ. تو آپ نے کہیں گے کہ آج تو جہاز تھا، اللہ نے جہاز کا ذکر نہیں کیا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاز کی نقل جو اتاری ہے انہوں نے پرندوں سے اتاری ہے، کیونکہ جو پرندہ کھانا کھا کر اڑتا ہے تو اس کے معدے میں وہ دانے، وہ غذا موجود ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے. تو وہ دانوں کو، غذا کو اپنے سینے میں لے کر اڑتا ہے. تو غذا محفوظ طور پر اڑتی ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ اڑتی ہے نا. اسی کی نقل اتاری ہے. اور آپ نے
پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی پرواز میں مختلف جہتیں اختیار کرتے ہوئے اپنے پچھلے پر جو ہیں ان کو ہلاتے ہیں، یوں ہلاتے ہیں نا، اس سے بیلنس قائم کرتے ہیں، پھر اس سے وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رخ متعین کرتے ہیں۔ اس کی نقل اتاری ہے ہوائی جہاز۔ یہ اللہ نے جو قدرتی طور پر جہاز اڑائے ہیں نا یہ پرندے اپنی قدرت سے، اس کی نقل اتاری ہے۔ تو جہاز کے اندر سینے میں آج 500 سواریاں اسی طرح بیٹھتی ہیں جس طرح اس پرندے کے اندر دانے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت پہلے دکھائی پرندوں کو۔ 100 میل بھی طے کرے گا پرندہ تو آپ آئیں اس کو اگر چیریں تو اس کے اندر غذا موجود۔ بھائی غذا بھی تو سفر کر کے آئی ہے نا، غذا بھی سفر کر کے آئی ہے۔ تو اسی طرح جو اس کے سینے میں بیٹھ جائے وہ سفر کرتا ہے، اور وہ اڑتی ہے چیز اتنی بڑی بھاری، کس پر؟ ہوا پر اڑتی بھی ہے۔ وما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا اتنے بڑے پرندے، اتنی مخلوق کو ہوا میں روکتا کون ہے، گرنے سے بچاتا کون ہے؟ فرمایا میں بچاتا ہوں، بیلنس میں نے قائم کیا ہے، ان کو توازن دیا ہوا میں نے۔ جب وہ ناہمواری کا شکار ہونے لگتے ہیں تو پر اپنے برابر کر لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ان کو بیلنس دیا۔ تو آپ دیکھیں آج جہاز بھی جب اڑتا ہے تو اس کے جو مڑنے کے اونچا اور نیچے کرنے کے اس کے پر جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان سے پورا جہاز نیچے ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے۔ اس کا جو اوپر یہ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، پر پیچھے لگا ہوتا ہے، اس سے وہ ادھر ادھر دائیں بائیں مڑتا ہے، تو وہ بھی لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، یہ ہوائی بادبان ہے، وہ زمین پانی پہ ہے، یہ فضا میں ہے، یہ بھی اسی ہوا کا مرہون منت ہے، اور ہوا اپنے مالک کے کرم پر چلتی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ایک میں نے مختصر سی تشریح، لمبی تشریح نہیں کی میں نے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس لیے چلاتا ہوں، پھر علت ہوائیں چلانے کی علت کیا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے جو اس بکھیرے ہوا فضل ہے کائنات میں اس کو تلاش کرو۔ بھئی وہاں کوئی موسم اچھا ہے، دوسرے علاقے میں جا کر وہاں گندم لو، کوئی اناج لو، پھل لو، ہے جی، وہاں ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کے جو فضل کیا ہے دوسری مقامات پر وہاں۔ اور پھر تیسری وجہ، چوتھی کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے چلاتا ہوں تاکہ تم شکر کرو۔ تو 3 علتیں ہوئیں۔ کیا کہ میں تمہیں چکھاؤں اپنی رحمت کو، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہے جی، شکر بھی کرو، ہواؤں کے چلنے پر شکر بھی کرو۔ آگے بات آئے گی شکر کون لوگ کرتے ہیں، ذکر آئے گا کہ ہواؤں کے چلنے پر کون شکر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے۔ اب تو حبس کا عالم ہے نا، آپ تو یہ بھی شوق کرتے ہوں گے کہ کاش پنکھا ہوتا، ہوا ہوتی تو آپ بھی شکر کرتے۔ یہ بھی وہ ایک مقام ہے شکر کا کہ بھی آپ کو ہوا ملے تو آپ شکر ادا کریں اللہ کا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور مقام ہے کہ جو طبقہ ہواؤں کے چلنے پر شکر ادا کرتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ یوسف کو بچپنے میں ایک خواب آیا تھا، ہے نہیں؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت
انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے، ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، چاند دیکھا، سورج دیکھا، اور ان کو ایک ہے، یہاں اللہ نے 2 رویتوں کا ذکر کیا ہے. یا ابت اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت فی المنام انی رأیت احد عشر کوکبا، ایک میں نے 11 ستارے دیکھے. ایک رویت یہ ہوئی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو بھی دیکھا. اس کا بھی اس ماقبل رویت سے تعلق ہے. ایک پھر یہ خواب میں دیکھا 11 ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو، اور دوسری اسی خواب میں رویت، ایک خواب تکنا، ایک خواب ایک اور خواب تکنا. ایک خواب یہ دیکھا کہ میں نے چاند سورج کو جھکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، سجدہ کر رہے ہیں مجھے، اور میں ایک مطلق دیکھا، اور ایک یہ دیکھا. اس خواب میں ایک اور کیفیت خواب کی. اور نبی کو ان دونوں کیفیتوں کا شعور ہے اور یاد بھی ہے کہ مطلق خواب نہیں دیکھا، خواب میں 2 کیفیتیں دیکھی. اور نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا. تو خواب میں کیا دیکھا؟ دوسری رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میری طرف سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ایک خواب اور ایک خواب کے اندر پھر ایک خواب کی کیفیت کہ ان کو اپنی کہ کیا ہوا کہ ایک چیز کے اندر ایک اور چیز، نگاہ زاہد بد بھی پہنچ نہیں سکتی، شراب خم میں ہے، خم ہے شراب خانے میں. مٹکا پہ ہے شراب خانے وچ تے شراب پئی ہے مٹکے وچ. ہون زاہد دی نظر کنج پہنچے. تو 2 چیزیں ہیں، رأیتہم لی ساجدین. آگے قصہ ہے سارا، حسد تھا. میں آؤں گا مبشرات کی طرف. ہوائیں چلیں گی اپنے وقت پر، اپنے وقت پر چلے گی ہوا. تو کیا ہوا؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. کہا کہ یہ یوسف جو ہے، اس کا بھائی بنیامین جو ہے، یہ ہماری نسبت باپ کے زیادہ محبوب ہیں. یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں دونوں سے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم پورا جتھا ہیں، 10 بھائی ہیں، یہ 2 بھائی ہمیں لے ڈوبے. اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ تو کھلی گمراہی میں ہے، ان کی محبت میں پھنسا ہوا ہے. گمراہی سے مراد محبت کی ہے. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اس کو قتل کر دو تاکہ یہ چہرہ ہٹ جائے تو تمہارے باپ کو تمہارے ساتھ خلوت میں کھلا ملنا مل جائے گا. یہ دونوں راستے سے ہٹ جائیں گے، خصوصاً یوسف یہ ہٹ جائے گا راستے سے. وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم اچھے بھلے مانس لوگوں میں شمار ہو گئے. باپ تمہاری طرف براہ راست محبت کرے گا، توجہ کرے گا. یہ کانٹا ہے راہ کا، اس کو ہٹا دو. ہے جی. قال قائل منہم، ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، ارے بھائی
حسد اپنی جگہ، لیکن اس بیچارے کو اللہ نے جان دی ہے، مارو تو نہیں۔ لا تک کیا اس کے مارنے کی علت اس کا یوسف ہونا ہے؟ کیا جسے اللہ یوسف بنا دے اس کو مار دیا جاتا ہے؟ لا تقتلوا یوسف، اس کو مارو نہیں، قتل نہ کرو۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ اس کو اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا اس کو اپنے ساتھ لگا کر اٹھا کر لے جائے گا۔ اگر تم نے کرنے پر یہ تل ہی گئے ہو تو اندھے کنویں میں پھینک دو اسے۔ خیر سارا آگے مسئلہ چلا، میں چل رہا ہوں آگے۔ تو جب یوسف اس ڈول میں بیٹھ کر، جب وہ ڈھول، جب وہ یعقوب کا ڈھول ڈول میں بیٹھا، پنجابی کا ڈھول، محبوب ڈھول، وہ یعقوب کا ڈھول، وہ زلیخا کا ڈھول ڈول میں بیٹھا اور کنارے پر آیا تو ڈول پھینکنے والا بول اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری ہو، اتنا حسین چہرہ، میں نے پانی لانے کے لیے ڈول پھینکا، یہ تو ڈھول باہر آ گیا۔ یہ کیا ہے کہ آج افق جو ہے کنویں کا مقدر جو ہے وہ چمک اٹھا کہ ماہ کنعانی یہاں سے طلوع ہوا۔ خیر بازار میں گئے، بک گئے۔ اب بھائی چلے گئے، بڑا مشہور قصہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، علماء مجھ سے اچھا بیان کرتے ہیں، میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب عزیز مصر بنے، بادشاہ مصر، 40 سال گزر گئے، علماء لکھتے ہیں 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے۔ کات پڑا، یعقوب علیہ السلام نے بھیجا قافلے کو کہ بادشاہ بڑا سنا ہے، اچھا ہے، وہ بڑی عزت کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا غلہ بھی دیتا ہے، اور بھوک سے مر رہے ہیں سارا علاقہ۔ کنعان سے قافلہ گیا، اچھا وہ بھی آیا، اور جب یہ بک کر بازار میں آئے نا تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دیکھ لیا، پسند کر لیا۔ تو قرآن کہتا ہے وقالت امرأۃ العزیز وقال نسوة فی المدینة امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ۔ شہر کی عورتوں نے کہا جڑیاں سہیلیاں یا کسنیاں زلیخا نیاں، جڑیاں زلیخا نیاں سہیلیاں یا نا، انہاں آکھے کہ اے بادشاہ جڑا ہے نا مصر نا، اے نہیں اساں وسرنا۔ اے جڑا مصر نا بادشاہ، اس نے جڑی بیوی ہے نا، اے تراود فتاہا عن نفسہ، اے جڑا لڑکا اے لے کے آئیے نا، اساں اپنی طبیعت تو پھسلانی ہے، اے جس طبیعت نہ ہے اس تو ہٹانی ہے سا، تراود فتاہا عن نفسہ، پھسلاتی ہے اس کو۔ قد شغفہا حبا، اور اس کی محبت نے اسے اندھا کر دیا ہے، حیرت زدہ کر دیا ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، اس کو تو ہم کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں، یہ بھٹک گئی ہے۔ ایک لڑکا کیا لائی ہے، اس پر اس کو دل دے بیٹھی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ
کا قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے اپنے شہر کی سہیلیوں کی درپردہ چالیں سنی کہ میرے پشت پیچھے یہ میرے خلاف باتیں کرتی ہیں، میری توہین آمیز گفتگو کرتی ہیں میرے حق میں، ارسلت الیہن، ان کی طرف اپنا پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیے لگائے، تکیے لگائے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، وہ جو ملامت کرنے والی تھی نا، ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری پکڑا دی، لو قتل کی تیاری کے سامان آ گئے، موقع آ گیا ہے، آج ذرا ذوق کی محفل تھی تو ہم نے بھی احسن القصص سے ذکر شروع کیا۔